السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تراکیب کا الحمدللہ آج سبق نمبر 8 ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی بلوغ المرام کی حدیث نمبر 9، 10 اور 11 کی ترکیب اور ساتھ میں اجرا بھی کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 9۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرۃ انها لیست بنجس انما هي من الطوافین علیکم، جس کا معنی ہے، روایت کی گئی ہے قتادہ کے باپ سے۔ ترکیبی ترجمہ کر رہا ہوں۔ روایت کی گئی ہے قتادہ کے باپ سے یہ بات کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، فی الحرۃ بلی کے بارے میں، انہا بے شک یہ، لیست نہیں ہے یہ، بنجس پلید، انما سوائے اس کے نہیں، ہیا یہ، من الطوافین علیکم چکر کاٹنے والیوں میں سے ہے، علیکم تم پر۔ من جار ہے، طوافین مجرور، یہ اپنے جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا کسی کے۔ کس کے متعلق ہوگا؟ لفظوں میں اگر ہو تو لفظوں میں، یعنی عام طور پہ جو بھی جار مجرور ہو اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا کس کے؟ اگر کوئی لفظوں میں ایسا ذکر ہے جس کے یہ متعلق ہو سکتا ہے تو یہ اسی کے متعلق ہوگا، یعنی مذکور کے متعلق۔ اگر مذکور نہیں تو عام طور پہ یہ افعال عامہ، جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا ترکیب کی مبادیات میں، کہ یہ ان کے متعلق ہو جاتا ہے، پھر جن کا معنی عام طور پہ ہو سکنا ممکن ہو۔ یہاں بھی اسی کے متعلق کریں گے، کائنۃن، یا کائنۃن من الطوافین۔ کائنۃن یہ کون سے ہے؟ کون مصدر ہے، کانا فعل عامہ، افعال عامہ میں سے ایک ہے کانا، تو یہ کائن اس کا اسم فاعل ہے، کائنۃن مؤنث نکال کر اس کی خبر بنا دیں گے۔ ترکیب میں کرتا ہوں، سوائے اس کے نہیں یہ ہونے والی ہے چکر کاٹنے والوں میں سے، علیکم تم پر۔ ترکیب یہ ہے کہ عن جار ابی مضاف قتادہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، عن جار کا، عن جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا روی یا فعل محذوف کے۔ انا حرف مشبہ بالفعل، رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، اسم ہوا انا کا۔ قالا فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فی حرف جار، الحرۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا قالا کے۔ قالا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول۔ انا حرف مشبہ بالفعل، ہا اس کا اسم، لیست فعل ناقص، اس میں ہیا ضمیر اس کا اسم، با زائدہ، نجس با زائدہ جار، نجس مجرور۔ با اگرچہ زائدہ ہے، اس کا معنی نہیں ہے، لیکن یہ
لفظی طور پہ عمل کر رہا ہے۔ با زائدہ نجسن لیست کی خبر، ٹھیک۔ لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی انا کی۔ النا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک۔ یہ ایک جملہ بن گیا، ایک جملہ آگے بھی کھڑا ہے، یہ دونوں جملے مل کر مقولہ بنیں گے قول کا۔ ایک جملہ آ گیا، دوسرے جملے کی بات کرتے ہیں اب۔ انا ملغا ما کافہ، یہ دو لفظ میں نے بولے ہیں، انا ملغا اور ما کافہ۔ یہ انا دراصل حرف مشبہ بالفعل والا انا ہے جس کا عمل لغو کر دیا گیا ہے۔ ما، اس ما کو کافہ کہتے ہیں جس کا معنی ہے روک دینے والا، یعنی عمل سے روک دینے والا۔ نحو کی کتب میں آپ نے پڑھا ہوگا یا پڑھ لیں گے کہ حروف مشبہ بالفعل جو کہ انا، انا، کانا، لیکن، لیت، لعل ہیں، ان حروف کے بعد کبھی کبھی ما کافہ بھی آ جاتا ہے۔ کافہ کا معنی روک دینے والا، یعنی ما ایسا ما آ جاتا ہے ان کے بعد جو ان کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ ان کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے اسم مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، یہ حروف مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور نصب دیتے ہیں، اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں اور رفع دیتے ہیں۔ زید قائم، زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے۔ مبتدا خبر تھا، اس کی شروع میں انا لے آئے، انا زیدان قائم بن گیا۔ زید مبتدا تھا، اب اسم بن گیا ہے انا کا۔ اعراب بھی پہلے رفع تھا، اب نصب آ چکا ہے۔ قائم پہلے یہ مبتدا کی خبر تھی، اب یہ انا کی خبر بن چکی ہے۔ تو انا فعل، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر اب یہ جملہ بن چکا، ٹھیک۔ تو یہ انا، اگر اس انا کے بعد ما آ جائے جسے کافہ کہتے ہیں، کافہ کا معنی روک دینے والا، یعنی عمل سے روک دیتا ہے، تو انا کا جو عمل تھا اسم کو نصب دینے والا اور خبر کو رفع دینے والا، تو یہ عمل اب اس کا زائل ہو چکا جب اس کے بعد ما آ جاتا ہے۔ جیسے زید قائم پہلے تھا، انا آ گیا تو انا زید قائم بن گیا، لیکن جب ما آیا تو انما زید قائم بن گیا۔ یعنی انا کے آنے سے پہلے جو مبتدا اور خبر کی کیفیت تھی، تو انا کے بعد ما آ جانے کی صورت میں بھی اس کی پہلی حالت بن جاتی ہے، جیسے پہلے مبتدا خبر تھے۔ انما زید قائم، اب انا جو ہے اس کا عمل لغو ہو چکا ہے کیونکہ ما کافہ آ چکا ہے، اسی وجہ سے زید قائم اب یہ انا کا اسم اور خبر نہیں رہے، بلکہ اب اسے ہم کہیں گے زید مبتدا اور قائم خبر۔ اب یہ باقاعدہ جملہ بنیں گے، ٹھیک۔ جیسے قرآن مجید میں مثال ہے انما الہکم الہ واحد، ٹھیک، اس میں بھی یہی چیز ہے۔ ان الہکم لواحد تھا، لیکن ما آ گیا انما الہکم الہ واحد، ٹھیک۔ اچھا، انا کو میں نے ملغا کہا ہے۔ لفظ ملغا یہ باب افعال کا اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ الغا یلغی الغاء فہو ملغن والغی یلغا الغاء فذاک ملغن۔ ملغن، ملغا، یہ جو ہے نا اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے لغو کیا ہوا، یعنی انا نے عمل کرنا تھا لیکن ما کی وجہ سے اس کا عمل لغو کر دیا گیا ہے۔ اور ما کو کافہ کہا ہے، کافہ کا معنی ہے روک دینے والا، کفہ یا کفو، مد یا مدو کے وزن پر، یہ مضاعف میں سے ہے، اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے۔ ما چونکہ حرف ہے اور حرف مؤنث شمار ہوتے ہیں، تو اسی لیے کافۃ مؤنث اس کو کہا گیا ہے مؤنث سے، ما کافہ۔ انا ملغا ما کافہ، ترکیب میں اسے یوں ہی کہیں گے لیکن اس کا شمار ترکیب میں نہیں ہوتا، یعنی جملہ بناتے وقت اس کو ہم شمار نہیں کریں گے۔ انا ملغا ما کافہ، ہیا مبتدا، من جار، الطوافین ہے صیغہ صفت، مبالغے کا صیغہ ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ
صفت کے جتنے بھی صیغے ہیں، اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو، صفت مشبہ ہو، یا اسم مبالغہ ہو، اسم تفضیل ہو، وغیرہ جتنے بھی صفت کے صیغے ہیں، ترکیب میں ان کو صیغہ صفت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ طوافین صیغہ صفت، اس میں ہوم ضمیر اس کا فاعل، اعلی جار، کم ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا طوافین کے، طوافین صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا۔ یہ یاد رکھیں کہ صیغہ صفت کبھی بھی مکمل کلام نہیں بنے گا، اسے کبھی آپ نے جملہ نہیں بنانا، جو بھی صیغہ صفت آ جائے، جملے کا ایک جز تو بنے گا لیکن جملہ قطعاً نہیں بن سکتا۔ صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائناتن کے، کیونکہ لفظوں میں کوئی ایسا لفظ نہیں مذکور جس کے ہم اسے متعلق کر سکیں، کوئی لفظوں میں ایسا لفظ نہیں ہے جس کے متعلق ہم من جار مجرور کو کر سکیں، لہذا لازمی طور پر ہمیں افعال عامہ میں سے ایک لفظ کا اسم فاعل نکال کر ہیا مبتدا کی خبر بنانی پڑی، جو کہ من الطوافین کا متعلق ہے۔ ٹھیک، من جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائناتن کے، کائناتن صیغہ صفت، اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، ہیا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک، ہیا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ دو جملے بن چکے، ایک جملہ انہا لیست بنجس اور دوسرا جملہ انما ہی من الطوافین علیکم۔ یہ دونوں جملے مقولہ ہے قول کا، قال فی الحرہ پیچھے کھڑا ہے، تو یہ قول اپنے مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر نائب فاعل بنا روبیہ فعل کا۔ آپ کو میں نے پہلے وضاحت کی ہے کہ انا جو ہوتا ہے یہ تو مکمل کلام بنتا ہے، جیسے میں نے انہا لیست بنجس میں مکمل کلام بنایا ہے، انا مکسورہ مکمل کلام بنتا ہے، لیکن انا جو کہ حمزہ کے فتح سے ہے، انا مفتوحہ، یہ کبھی مکمل کلام نہیں بنے گا، جملہ نہیں بنے گا، بلکہ جملے کا ایک جز بنے گا، جیسے میں نے یہاں نائب فاعل بنایا ہے، جملے کا ایک جز ہے۔ ٹھیک، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر نائب فاعل ہوا رویہ فعل کا، رویہ فعل معذوف اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک، ترکیب اس کی ہو چکی ہے، اب اجرا کرتے ہیں۔ ابھی کا اعراب جر ہے، جر کیونکہ عن جار کا مجرور ہے، جر یا ماقبل مکسور سے ہے کیونکہ یہ اسم ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے۔ قتادہ کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زبر سے ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اس میں ایک سبب تائے تانیث ہے اور دوسرا سبب عالمیت ہے۔ ٹھیک، اچھا، انا کا اعراب رفع ہے کیونکہ نائب فاعل ہے، رفع محلن ہے کیونکہ حرف ہے مبنی ہے۔ رسول کا اعراب نصب ہے کیونکہ اسم ہے انا کا، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ لفظ اللہ کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ قال فی الحرہ جملے کا اعراب رفع ہے کیونکہ خبر ہے انا کی، رفع محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ حرہ کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ انہا لیست بنجس اور انما ہی، یہ دونوں جملے ان کا اعراب نصب ہے کیونکہ مقولہ ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ ہا ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ اسم ہے انا کا، نصب محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ لیست بنجس جملے کا اعراب رفع ہے کیونکہ خبر ہے انا کی، رفع محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ نجسن کا اعراب جر ہے کیونکہ با جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظی طور پر نجس کا اعراب جر ہے کیونکہ با جار کھڑا ہے،
لیکن معنوی طور پہ اس کا اعراب رفع ہے اور نصب ہے، کیونکہ یہ لیس فعل ناقص کی خبر ہے، اور فعل ناقص کے اسم کا اعراب رفع اور خبر کا اعراب نصب ہوا کرتا ہے۔ تو نجس چونکہ لیسا کی خبر ہے، اس لیے اس کا اعراب معنوی طور پہ نصب ہے، لیکن لفظوں میں با کی وجہ سے اس کا اعراب جر۔ ہیا کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، رفع محلن ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ طوافین کا اعراب جر ہے کیونکہ من جار کا مجرور ہے۔ جر یا ماقبل مکسور سے ہے کیونکہ جمع مذکر سالم ہے۔ جمع مذکر سالم وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو نون یا یا نون ہو، یعنی واو ماقبل مضموم یا ماقبل مکسور ہو۔ رفعی حالت میں واو ماقبل مضموم آتا ہے، جاءنی مسلمون۔ نسبی حالت میں اور جری حالت میں یا ماقبل مکسور سے اس کا اعراب دیا جاتا ہے۔ رأیت مسلمین نسبی حالت، مررت بمسلمین جری حالت، ٹھیک۔ اور جمع کے نون کا اعراب فتح ہوتا ہے، جیسے یہاں طوافین، مسلمون، مسلمین، ٹھیک۔ تو نون جمع کا اعراب نون جمع مفتوح ہوتا ہے، جبکہ نون تثنیہ وہ مکسور ہوتا ہے، جیسے پیچھے بھی آیا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے، میتتانی، دمانی، رجلانی، ٹھیک۔ تو تثنیہ کے نون کی حالت کسرہ سے ہوتی ہے، یعنی مکسور ہوتا ہے۔ طوافین کا اعراب جر ہے کیونکہ من جار کا مجرور ہے، جر یا ماقبل مکسور سے ہے کیونکہ جمع مذکر سالم ہے۔ علیکم میں کم کا اعراب جر ہے کیونکہ اعلیٰ جار کا مجرور ہے، جر محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ حدیث نمبر 9 کی ترکیب اور اجرا مکمل ہوا۔ حدیث نمبر 10 کو لیتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه۔ یہ عبارت جس کا ترکیبی معنی یوں ہے اور روایت کی گئی ہے انس سے، ایسا انس جو کہ مالک کا بیٹا ہے۔ معنی وضاحتی میں نے آپ کو بیان دیا تھا کہ ترکیبی معنی کیسے کیا جاتا ہے، اس معنی کے اندر ہی ترکیب سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو وہ اصول سمجھ آ چکے ہیں تو آپ اس معنی کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ روایت کی گئی ہے انس سے، ایسا انس جو کہ مالک کا بیٹا ہے۔ قال انہوں نے فرمایا، جاء اعرابی آیا دیہاتی، پس اس نے پیشاب کیا مسجد کے کونے میں، مسجد کی جانب میں یا مسجد کے کونے میں۔ فزجرہ الناس، پس توبیخ کی اس کو لوگوں نے، پس روکا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فلما قضا بولہ، پس جب پورا کر لیا اس نے اپنا پیشاب، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بذنوب، ڈول کے متعلق حکم دیا آپ نے ڈول کا، ایسا ڈول من مائن جو ہونے والا ہے پانی سے۔ فأہریق علیہ، پس انڈیل دیا گیا وہ، یعنی ذنوب ڈول یعنی پانی، علیہ اس پر یعنی پیشاب پر۔ اہریقہ میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع ذنوب مراد ما، جبکہ علیہ میں ہی ضمیر کا اعراب ہی ضمیر کا مرجع بول ہے، پیشاب۔ یہ ہے اس کا ترکیبی معنی۔ ترکیب یوں کریں گے، عن
حرف جار انس موصوف، ابن مضاف، مالک مضاف الیہ۔ میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ ترکیب میں عام طور پہ طلباء بچے یہاں مغالطہ کھا جاتے ہیں کہ ابن سے پہلے والے لفظ کو کیا بنائیں اور بعد والے لفظ کو کیا بنائیں۔ تو میں نے ضابطہ بتایا تھا کہ ابن سے پہلے والا جو لفظ ہوگا وہ موصوف بنے گا، اور ابن کے بعد والا لفظ ابن کا مضاف الیہ بنے گا۔ ابن سے پہلے والا لفظ ابن کا موصوف اور ابن سے بعد والا لفظ ابن کا مضاف الیہ بنتا ہے۔ بالفاظ دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابن اپنے پہلے والے اسم کے لیے صفت بنتا ہے اور اپنے سے بعد والے اسم کے لیے مضاف بنتا ہے۔ اگر یہ ضابطہ آپ کے ذہن میں، میرا پہلے بتایا ہوا یہ ضابطہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو یہاں بھی آپ کو آسانی ملے گی۔ تو آگے بھی اس کو یاد رکھنا ہے کیونکہ آگے کام آنا ہے اس نے، بڑی بڑی کتابوں میں طلباء مار کھا جاتے ہیں، اعراب غلط پڑھ بیٹھتے ہیں۔ تو انس موصوف، ابن مضاف، مالکن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت ہوئی انس موصوف کی۔ انس موصوف اپنے صفت سے مل کر مجرور ہوا عن حرف جار کا، عن جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا رو یا فعل محذوف کے۔ قال فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر قول ہوا۔ جاء فعل، اعرابی فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ فا عطف، بالا فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فی جار، طائفہ مضاف، المسجد مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی جار کا، فی جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا بالا فعل کے، بالا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ پیچھے کے لیے یہ معطوف ہے، یعنی جاء اعرابی معطوف علیہ تھا تو یہ بالا فی طائفۃ المسجد یہ معطوف ہے، لیکن آگے کے لیے معطوف علیہ ہے۔ بالا فی طائفۃ المسجد فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف پر ہے۔ فا عطف، زجر فعل، ہو ضمیر مفعول مقدم، الناس زجر کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ فا عطف، معطوف علیہ میں آگے کے اعتبار سے کہہ گیا ہوں، آخر میں جب اس کو سمیٹوں گا تو آپ کو معطوف اور معطوف علیہ کے اعتبار کی سمجھ آ جائے گی۔ فا عطف نہا فعل، ہم ضمیر مفعول مقدم، رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا نہا فعل کا، نہا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ فا عطف لمبا حرف شرط، لمبا شرطیہ ہے، قضا فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، بول مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہوا قضا فعل کا، قضا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ امر فعل، النبی فاعل، با جار، جنوب موصوف، من حرف جار، مائن مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا جنوب ان کے، متعلق ہوا کائنن کے، من جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنن کے، کائنن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صفت ہوئی ضروب موصوف کی، ضروب موصوف اپنے صفت سے مل کر مجرور ہوا با جار کا،
با جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ہمارا فعل کے، ہمارا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، یہ آگے کے لیے معطوف علیہ ہے، پیچھے ایک شرط کھڑی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لما قضا بولہ یہ جملہ شرط ہے، آگے ہم نے جزا بنانی ہے لیکن جزا فی الحال نہیں بنائی۔ امر النبی بذنوب من ماء فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ، فا عطفہ، اہری کا فعل مجہول، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل کیونکہ مجہول فعل ہے، اس کا نائب فاعل آئے گا، اہری کا فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، اعلی جار ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اہری کا فعل کے، اہری کا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ امر النبی بذنوب من ماء معطوف علیہ، اپنے معطوف سے مل کر جزا، لمبا قضا بولہ یہ شرط اپنی جزا سے مل کر معطوف۔ اب یہاں معطوفات کی ترتیب کچھ یوں بن چکی ہے کہ جاء اعرابی یہ معطوف علیہ ہے، اور بالا فی طائفۃ المسجد یہ پیچھے کے لیے معطوف ہے اور آگے کے لیے معطوف علیہ ہے، زجرہ الناس یہ پیچھے کے لیے معطوف ہے، آگے کے لیے معطوف علیہ ہے، نہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کے لیے معطوف ہے اور آگے کے لیے معطوف علیہ ہے، اور فلما قضا بولہ امر النبی بذنوب من ماء فاحرق علیہ یہ پورا یہ معطوف ہے آخر میں۔ تو اب اس کو پیچھے کے لیے جملہ بنانے کے وقت یوں سمیٹیں گے کہ فلما قضا بولہ آخر تک یہ جو ہے نا معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر جو کہ فنہاہم رسول اللہ ہے، میں الفاظ بھی دہراتا جاتا ہوں تاکہ اشتباہ نہ پڑے، فلما قضا بولہ الی آخرہ معطوف اپنے فنہاہم رسول اللہ معطوف علیہ سے مل کر معطوف ہوا فزجرہ الناس معطوف علیہ کا، فزجرہ الناس الی آخرہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ معطوف ہوا فبال فی طائفۃ المسجد معطوف علیہ کا، فبالا فی طائفۃ المسجد معطوف علیہ اپنے فزجرہ الناس الی آخرہ معطوف سے مل کر یہ معطوف ہوا جاء اعرابی معطوف علیہ کا، جاء اعرابی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مقولہ ہوا قول کا، قالا فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ قول تھا، جملہ بن کر یہ قول تھا، اب آگے جو ہے نا یہ سارا مقولہ کھڑا ہے، قالا قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نائب فاعل ہوا رویہ فعل کا، رویہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اب اس کا عطف پیچھے والی حدیث پر آپ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک، حدیث نمبر 10 کی ترکیب ہو چکی، اس کی اب اجرا کرتے ہیں۔ انس کا اعراب جر ہے کیونکہ عن جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے، ابن کا اعراب جر ہے کیونکہ صفت ہے انس کی، جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے، مالک کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، ابن کا جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے، قالا جملے کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ نائب فاعل ہے رویہ فعل محذوف کا، رفع محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے، جاء اعرابی شروع سے لے کر آخر تک اس کا اعراب نصب ہے کیونکہ مقولہ ہے اور مقولہ مفعول بھی ہوتا ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے، اعرابی کا اعراب رفع ہے کیونکہ فاعل ہے جاء کا، رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ جاری مجرا صحیح ہے، جاری مجرا صحیح کی میں نے تعریف آپ کو بتائی تھی کہ وہ اسم جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو تو اس کو جاری مجرا صحیح کہتے ہیں، تو یہ بھی دیکھیں اعرابی میں آخر میں 2 یا ہیں، ایک یا پر اعراب ہے رفع حالت والا، اس سے پہلے والی جو یا ہے وہ ساکن ہے، تو یا
ماقبل ساکن جس کے آخر میں ہو وہ اسم جاری مجرا صحیح کہلاتا ہے۔ تو اعرابی کا اعراب رفع کیونکہ فاعل ہے جا کا، رفع پیش سے ہے کیونکہ فاعل ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ اچھا، طائفہ کا اعراب جر ہے کیونکہ مجرور ہے فی جار کا، جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ المسجد کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ زجرہ میں ہو ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے زجرہ کا، نصب محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ الناس کا اعراب رفع ہے کیونکہ فاعل ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہم کا اعراب، اچھا یہاں اگر آپ کو اشکال پڑے الناس کا لفظ پر کہ یہ معنوی طور پہ تو جمع ہے لیکن میں نے اسے اس مفرد منصرف صحیح کہا ہے، تو یہ ہے اس مفرد منصرف صحیح لفظی طور پہ اگرچہ یہ جمع ہے لیکن لفظاً یہ مفرد ہے، اسی وجہ سے اس کو اس مفرد کہا گیا، اس مفرد منصرف صحیح۔ فنہاہم میں ہم ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے نہا کا، نصب محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ رسول کا اعراب رفع ہے کیونکہ فاعل ہے نہا کا، رفع پیش سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ اللہ کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ اچھا جی، بول کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے قضا کا، نصب زبر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہو ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ النبی کا اعراب رفع ہے کیونکہ فاعل ہے امارہ کا، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ ذنوب کا اعراب جر ہے کیونکہ با جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ مائن کا اعراب جر ہے کیونکہ مین جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ علیہ کا اعراب علیہ میں ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ اعلیٰ جار کا مجرور ہے، جر محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ تو حدیث نمبر 10 کی ترکیب اور اجرا تمام ہوا۔ حدیث نمبر 11 کو لیتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالکبد والطحال، جس کا معنی ہے کہ اور روایت کی گئی ہے عمر کے بیٹے سے۔ ترکیبی معنی پر غور کریں، روایت کی گئی ہے عمر کے بیٹے سے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ یہ احلت سے لے کر وطحال تک یہ ساری بات مقولہ ہوا۔ معنی ہے احلت حلال کر دی گئی ہے، حلال کیا گیا ہے، لنا ہمارے لیے، میتتانی دو قسم کے مردار، ودمانی اور دو قسم کے خون، معنی دو مردار اور دو خون۔ فاما المیتتانی پس اے پر دو مردار، پس وہ الجراد یعنی ٹڈی، والحوت اور مچھلی ہے، واما الدمانی اور اے پر دو خون، فالکبد پس وہ الکبد جگر، والطحال اور تلی ہے۔ ٹھیک، یہ ہے اس کا معنی۔ ترکیب اس کی یوں ہے، عن حرف جار، ابن مضاف، عمر مضاف الیہ، ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا عن حرف جار کا، عن جار اپنے مجرور سے مل کر
متعلق ہوا رویہ فعل کے. قال فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول اول. قال فعل، رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا قالا کا. قال فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ثانی. احلت فعل مجہول، لنا میں لام حرف جار، نا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا احلت کے. میتتانی معطوف علیہ، واو عاطفہ، دمانی معطوف. میتتان معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر نائب فاعل ہوا احلت فعل مجہول کا. احلت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فا تفسیریہ، فا حرف ہے جس کی کئی اقسام ہے. فا عطفہ ہوتا ہے، فا جزائیہ ہوتا ہے، فا تفسیریہ ہوتا ہے. تو وضاحت آپ نحو کے اندر پڑھ لیں گے حروف کی بحث میں. تو یہاں آپ سمجھیں کہ فا یہاں تفسیریہ ہے کیونکہ یہاں پیچھے کی تفسیر کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ دو مردار اور دو قسم کے خون حلال ہیں، اور وہ کون سے ہیں ان کی تفسیر آگے کی جا رہی ہے فا کے لفظ سے، تو اسی لیے فا تفسیریہ ہے. اور امبا میں چونکہ امبا کے ساتھ چونکہ میتتان کی تفصیل ہے کہ دو قسم کے وہ کون سے مردار ہیں اور دو قسم کے وہ کون سے خون ہیں، تو امبا کے ساتھ ان کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، اس لیے یہ تفصیلیہ ہے. فا تفسیریہ، اما تفصیلیہ. المیتتان مبتدا، فا جزائیہ. قافیہ کے اندر ایک قانون لکھا ہے مبتدا کی بحث میں کہ آپ نحو کے اندر بھی شاید پڑھ لیں گے مختار و نحو کے اندر شیخ صاحب سے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہاں یہ ہے یا نہیں، البتہ قافیہ میں نے پڑھا ہے. قافیہ میں یہ قانون لکھا ہوا ہے کہ وہ مبتدا جس میں شرط کا معنی موجود ہو تو اس مبتدا کی خبر پر فا جزائیہ لائی جاتی ہے. قانون کیا ہے؟ وہ مبتدا جس میں شرط کا معنی ہو تو اس مبتدا کی خبر پر فا جزائیہ لائی جاتی ہے. یہ بتانے کے لیے کہ پیچھے جو مبتدا کھڑا ہے شرطیہ معنی میں، اس کی یہ جزا ہے، خبر بمعنی جزا کے ہے. تو ایسے مبتدا کو اصطلاح میں مبتدا متضمن معنی شرط کہتے ہیں. مبتدا متضمن معنی شرط. تو فا تفسیریہ، اما تفصیلیہ اور المیتتان مبتدا. مبتدا کون سا؟ مبتدا متضمن معنی شرط. میتتان مبتدا، فا جزائیہ، الجراد معطوف علیہ، واو عاطفہ، الحوت معطوف. الجراد معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی. المیتتان مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک. واو عاطفہ. اچھا، واو کے پیش نظر فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ کو آپ معطوف علیہ کہہ سکتے ہیں. ویسے یہ مکمل جملہ ہے. خیر، واو عاطفہ، اما تفصیلیہ، اما تفصیلیہ، الدمانی مبتدا. یہ بھی وہی مبتدا ہے جو کہ شرط کے معنی کا متضمن ہوتا ہے. الدمان مبتدا، فا جزائیہ، الکبد معطوف علیہ، واو عاطفہ، الطحال معطوف. الکبد معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر
خبر، الدمانی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اس کا عطف پھر پیچھے والے جملے پر۔ یہ سارے جملے مل کر مقولہ ہوا قول کا۔ قال رسول اللہ، قول اپنے مقولے سے مل کر، اچھا یہ قول تھا قول ثانی۔ احلت لنا شروع سے آخر تک مل کر یہ مقولہ ہوا قول ثانی کا۔ قول ثانی اپنے مقولے سے مل کر مقولہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا قول اول کا۔ قول اول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نائب فاعل ہوا رویہ فعل معذوف کا۔ رویہ فعل معذوف اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، پھر اس کا عطف پیچھے والی حدیث پر پڑ جائے گا۔ ٹھیک، اس کی ترکیب بھی ہو چکی، اب اس کا اجرا کرتے ہیں۔ ابن کا اعراب جر ہے کیونکہ با جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ عمر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زبر سے ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ عمر میں ایک سبب عالمیت اور دوسرا سبب عدل ہے، تو یہ غیر منصرف بنا، اس لیے اس کے اعراب کی جری حالت زبر سے آئی ہے۔ قالا کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے اور نائب فاعل ہے، رویہ فعل معذوف کا۔ رفع محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ قال رسول اللہ الی آخرہ تک کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے مفعول بہ ہے، نصب محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ احلت لنا میتتان الی آخرہ تک کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے، مقولہ مفعول بہ ہوتا ہے، نصب محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ بچے نے سوال کیا ہاں کیا میں نے کہا احلت لنا جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ مقولہ ہے مفعول بہ ہے، اور نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ اچھا، آج صبح ایک بچے نے سوال کیا کہ مقولہ جو ہوتا ہے کیا مفاعل خمسہ میں سے صرف مفعول بہ ہی بن سکتا ہے، کوئی اور نہیں بن سکتا؟ تو جی ہاں، مقولے کے اندر صرف یہی صلاحیت ہے کہ وہ مفعول بہ بن سکے، اس میں کوئی اور مفعول بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میں نے وضاحت کی تھی کہ مقولہ جو ہے دراصل وہ قال کا مفعول بہ ہوتا ہے، جسے نحویوں نے ایک الگ اصطلاح دے کر قال کا مقولہ ٹھہرایا ہے۔ ٹھیک، ہاں۔ احلت لنا اس جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے مفعول بہ ہوتا ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ لنا میں نا کا اعراب جر ہے کیونکہ لام جار کا مجرور ہے، جر محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ میتتان کا اعراب رفع ہے کیونکہ نائب فاعل ہے احلت فعل کا، رفع الف سے ہے کیونکہ تثنیہ ہے، تثنیہ کی رفعی حالت الف سے، نصبی جری حالت یا سے، یا مقبول مفتوح سے آتی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ تثنیہ کے نون کی حالت کسرہ ہوتی ہے، یعنی تثنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے جبکہ جمع کا نون مفتوح ہوتا ہے۔ تو میتتان کا اعراب رفع ہے کیونکہ نائب فاعل ہے احلت کا، رفع الف سے ہے کیونکہ تثنیہ ہے۔ دمان کا اعراب رفع ہے کیونکہ اس کا عطف ہے میتتان پر، رفع الف سے ہے کیونکہ تثنیہ ہے۔ میتتان کا اعراب رفع ہے کیونکہ مبتدا ہے، رفع الف سے ہے کیونکہ تثنیہ ہے۔ جرات کا اعراب رفع ہے کیونکہ خبر ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الحوت کا اعراب رفع ہے کیونکہ اس کا عطف ہے جرات پر، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الدمان کا اعراب رفع ہے کیونکہ تثنیہ ہے اور کیونکہ مبتدا ہے، رفع الف سے ہے کیونکہ تثنیہ ہے۔ الکبد کا اعراب رفع ہے کیونکہ خبر ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔
اتحال کا اعراب رفع ہے کیونکہ اس کا عطف ہے قبض پر، رفع پیش سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف سے ہی ہے۔ تو حدیث نمبر 11 کی ترکیب اور اجرا بھی مکمل ہوا۔ کسی قسم کا اشکال ہو، کوئی سوال ہو، کوئی وضاحت پوچھنی ہو، آپ پوچھیں، بلا دھڑک پوچھیں، آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اور ترکیب کو یاد بھی کریں، لکھیں بھی صحیح۔ یہ ہم نے 50 احادیث کا جو نصاب مقرر کیا ہے، 50 احادیث ترکیب کر لینے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ عربی کلام کی کسی بھی قسم کی عبارت کو آپ سمجھ سکیں، ترکیبی معنی بھی کر سکیں گے، اور ساتھ میں ترکیب کے انداز کو بھی آپ نے پرکھ لیا ہوگا۔ حالانکہ 9 10 11 12 11 احادیث یوں ہی ہیں، فی الحال آپ کو اپنے اندر اتنا صلاحیت محسوس ہو رہی ہوگی کہ آپ ترکیب کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ مزید کوشش کریں، سبق کو لکھیں، دوبارہ دہرائیں، آپس میں مذاکرہ کریں، آپس میں یاد دہانی کرائیں ایک دوسرے کو، کوئی سوال جواب ہو آپس میں تکرار کریں، اگر نہ آئے تو استاد سے پوچھیں، تو آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالی فائدہ دے گا، اور آپ کی اس محنت کو اللہ تعالی رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ محنت کریں، اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔